کتاب جو لکھی ہے وہ تعبیرہ لکھی ہے امام بن منبہ نے جی. تو اصل میں انہوں نے بھی روایت اور دلائل سے کام دیا ہے، لیکن بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اس کو پہلی دفعہ ایڈٹ کرنے والا ہندوستان کا ایک شافی عالم ہے، ڈاکٹر حمید اللہ. شافی عالم ہے لیکن اس نے چونکہ دین جو ہے وہ صحیح علماء سے نہیں پڑھا، اس لیے اس نے صحیفہ حمام بن منبہ تو ایڈٹ کر کے چھپوا دیا، لیکن فن حدیث کو مانتا ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل بات کیا ہے. ایک آدمی صرف شہرت اختیار کر لے. مولانا مودودی بھی فن حدیث کو نہیں مانتے، مسئلہ کے اعتدال میں یہی بات ہے. اور امین حسن اسرائی تو فتنہ کہتے ہیں فن حدیث کو. میں بلکہ آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی چلیے، اس لیے کہ عمر تو انسان کی کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. جب انہوں نے تدبر قرآن مکمل کر لی تو میں اس وقت جو ہے وہ رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس سے آیا تھا. اس میں جو ہے وہ لیبیا میں جو قذافی نے شریعت کے نام پر جو ہے وہ وہاں کچھ گل کھلائے تھے نا، اس پر بات تھی، کیونکہ قذافی بھی منکر حدیث تھا. تو میں ان سے جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے سوچ اور ایک ہوتا ہے عمل. آپ کو پتا کہ یہ بیچارہ مارکس وغیرہ تو یہ مسکین لوگ تھے. جب لینن جیسا آدمی مل گیا پھر دنیا کے اندر عروج حاصل ہوا ہے کمیونزم کو اور سوشلزم کو. ورنہ یہ اینجلز اور مارکس بیچارے مسکین لوگ تھے. تو میں نے کہا کہ اب پرویز کو، غلام احمد پرویز کو جو ہے وہ مل گیا ہے قذافی. جب میں نے یہ بات کہی سنتے بہت اونچا تھی. میں نے مولانا امین حسن اسرائی آخری عمر میں بہت اونچا سنتے تھے. میں تو تھک گیا جوانی کے باوجود بات کرتے ہوئے. میری بات سنتے رہے. جب میں نے یہ بات کہی نا تو مجھے کہتے ہیں میں اب اس سر کو توڑنا چاہتا ہوں، یعنی میرے سر کی طرف اشارہ کر کے. کیا مطلب؟ میں نے انہیں کہا کہ اب آپ جو ہے وہ اس فتنے کا ستیہ باب یوں کریں کہ آپ حدیث کی خدمت کریں. تو مجھے کہنے لگا کہ میں اس سر کو توڑنا چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ جو مجھے کہہ رہا ہے نا کہ حدیث کی خدمت کرو، میں اس سر کو توڑنا چاہتا ہوں. مجھے ویسے الفاظ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے فتنہ کا لفظ کہا ہی کیا، لیکن یہ لفظ مجھے یاد ہے. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی یہ لفظ انہوں نے کہے تھے تو غامدی اور اس کی پارٹی آ گئی. اور میں ویسے بھی صحیح بات ہے اتنا اونچی بول نہیں سکتا تھا. میں نے یہ سوچا کہ اب اس فتنے کو آگے نہ بڑھایا جائے. بس میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی. میرے ساتھ ریاض حسن نوری بھی تھے. اس کے بعد پھر باتیں، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ فن حدیث کے انکار کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ بھی ہیں، مولانا مودودی بھی ہیں، امین حسن. لیکن مولانا مودودی کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے دفاع حدیث پر بہت بڑا کام کیا ہے. جب دیکھیے نا، فن حدیث کو مانتے نہیں اور دفاع حدیث پر کام کر رہے ہیں. کہ قلم بڑا زوردار تھا. منصب رسالت دیکھیے تو حقیقت یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے.